اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشا کے مطابق کچھ عرصہ ڈھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے، صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے۔ بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی۔ مثلا تفسیر تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیسدار اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا، اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا۔ آدم 40 راتیں مجسمے کی صورت میں پڑے رہے۔ جسم موجود تھا لیکن روح نہیں تھی۔ ابلیس آتا، اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ مارنے سے نکلتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے۔ ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا، تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ نے آدم میں روح پھونکی۔ اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،